ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بكماله حسنت جميع خصاله مجھے کچھ ملے یا نہ ملے محمد ملے یعنی وہ شیء جس سے اللہ ملے بلا یہ تیری معراج تھی کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا جناب صدر، حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں آج اس بات پر بہت مسرت ہوئی کہ آج یہ آپ کے یہ بڑے شہر نیو یارک کے اندر بروکلین مسجد میں ہمیں اکٹھا ہو کر اللہ رب العالمین کے قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے کچھ تقریر کرنے کی جو موقع ہمیں ملا ہے اور ہم ایک جگہ میں بیٹھنے کے لیے جو موقع اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمایا، اس لیے ہم مشکور ہیں، ممنون ہیں اللہ رب العالمین کے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے بارے میں مولانا اشرف الزمان خان صاحب محترم نے جو کچھ آپ کو بتایا یہ ان کے حسن ظن ہے۔ میں اللہ رب العالمین کے ایک گناہگار حقیر بندہ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اس لیے ہم سب سے بڑے بدقسمت قوم۔ اس وقت دنیا کے اندر ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں کہ جن کے پاس اللہ رب العالمین کے قرآن پاک ٹھیک اسی طرح موجود ہیں جس طرح حضرت جبرائیل امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، ٹھیک اسی طرح قرآن کریم آج تک ہمارے پاس ہے۔ اس لیے تمام دنیا کے اندر ہم سب سے بڑے خوش قسمت قوم، اور پھر یہ دنیا کے اندر سب سے بدترین بدقسمت قوم ہم مسلمان ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے کلام پاک، کلام ربانی، آخری کلام قرآن پاک ہمارے پاس صحیح طریقے پر موجود ہونے کے باوجود اس کے بے حد اور بے حساب برکتوں اور نعمتوں سے ہم محروم ہیں۔ نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، قرآن نازل کیا ہے ہم نے، اللہ رب العالمین کے فرمان ہے، قرآن کریم نازل کیا ہے ہم نے، اور اس کی حفاظت پوری طرح ذمہ داری میرے حق پر ہے۔ دنیا کے کسی شخص کی، کوئی ذہن انسان کی مجال نہیں کہ قرآن کریم میں کوئی ترمیم اور تحریف بنائے، اس میں کوئی الٹا الٹ پلٹ کچھ کرے، یہ کسی کی ہمت نہیں ہو۔ قرآن کریم تو اس لیے نازل کیا تھا، اللہ رب العالمین نازل فرمایا تھا کہ قرآن لوگ اس کو پڑھے اور سمجھے، پھر اس پر عمل کرے، اور یہ اس میں جتنے ہی اللہ رب العالمین کے فرمان ہیں یہ خدائی قانون کو اپنے زمین پر نافذ کرے، اس لیے قرآن نازل کیا گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک ہم یہ قرآن کریم کو تلاوت کیا، سمجھا، اس پر عمل کیا اور ان کے اوپر قانون کو، اللہ رب العالمین کے قانون زمین پر نافذ کیا، تاریخ گواہ ہے کہ تمام دنیا کے اندر ہمارے اقتدار، ہمارے امامت، ہمارے لیڈرشپ قائم تھا۔ اور جب قرآن کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اندر ہم مسلمان سب سے ذلیل خوار ہو گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فرمان ہے، فرماتے ہیں وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار بنے ہو تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کریم میں مدد بولچن طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى۔ طه، یہ قرآن اب پر اس لیے نازل نہیں کیا، اب پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کی گئے کہ قرآن کے ذریعے سے آپ بدقسمتی ہوگا آپ کے لیے، قرآن کے حامل جتنے ہیں وہ بدقسمت لوگ ہوگا، اس لیے قرآن نہیں اترا گیا۔ قرآن نیکبختی کا سرچشمہ ہے، یہ بدبختی اور شقاوت کی سرچشمہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر ان کو مریض سمجھ کے ان کو ایک پریسکرپشن دے دیا، پھر مریض نے یہ پریسکرپشن لا کے صبح اور شام پڑھنے لگے، یا تو پریسکرپشن کو ایسا ہی باندھ کے آپ نے گلے میں باندھ لیا، یا تو پانی میں ڈال کے اس کو پی لیا صبح اور شام۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مریض کو کیا کہیں گے؟ مجنون، پاگل کہیں گے آپ۔ اب دیکھیے قرآن کے ساتھ ہمارے برتاؤ کیا ہے، قرآن کریم کے ساتھ ہمارے سلوک کیا ہے۔ قرآن دیکھیے ہمارے یہاں لوگ ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر قرآن کریم تلاوت نہیں جانتے ہیں۔ یہ اپنے لڑکی کو شادی دیتے ہیں، شادی کرانے کے وقت جب یہ لڑکی کو
دلہا کے ساتھ یہ الوداع کہتے ہیں، تو پھر اسی وقت قرآن کریم کو ویلویٹ کے کپڑا سے لپٹا کے، یہ لڑکی کے پالکی ہے تو گاڑی میں دے دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی قرآن تلاوت جانتی ہے، نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں جانتی ہے، یا اپنے گھر میں کسی یہ شو کس میں رکھ دے گا، جین بھوت تو نہیں آئے گا، اس لیے ہم نے دے دیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو وہ تم میں سب سے بہتر آدمی ہیں، بہتر شخص ہیں جو قرآن خود پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھلاتے ہیں، یہ سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل امین جب قرآن وہی نازل کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی بازی کرتے تھے یہ قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے، تاکہ کوئی الفاظ، کوئی آیات چھوٹ نہ جائے۔ اللہ رب العالمین فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے رسول آپ کی یہ زبان اتنا ہلانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ہمارے جبرائیل کے ساتھ ایک بار ان کے ساتھ تلاوت کرے، آپ کے سینے میں پورا قرآن شریف کو، قرآن کریم کو ہم محفوظ کر دیں گے۔ اب واقعہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جہالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مارنے کے لیے تیار تھا، پھر حضور کے پیچھے پڑ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ گئے اور نماز پڑھنے شروع کر دیا۔ نماز کے اندر سورہ الحاقہ سے تلاوت فرمائی، ان کی تلاوت سن کے یہ حضرت عمر نے دل میں یہ سوچا کہ یہ کوئی شاید کوئی جین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھلایا ہے۔ حضور نے تلاوت کیا انہو لقول رسول کریم، یہ تو ایک رسول کے نازل کی ہوئی بانی کے ایک آیات ہے، یہ اللہ رب العالمین کے کلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہو گیا۔ دیکھیے قرآن کے اندر کتنے میل ہے، میل سول ہے، شعر کی طرح ہے، جیسا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان۔ قرآن شرائع الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان۔ سبحان اللہ۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، یہ ایک دوسری آیات کے ساتھ اتنا میل ہے، میل سل ہے۔ حضرت عمر نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بن گئے، ساتھ ہی ساتھ حضور نے تلاوت کیا وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، نہیں یہ کوئی شاعر کے شعر نہیں، تم بہت کم ایمان لانے والے ہو۔ یہ صرف شاعر نہیں، ساحر بھی ہو گئے، جادوگر بھی ہو گئے، ورنہ دل کی بات کیسے سمجھتے؟ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کوئی جادو کی بات نہیں، کوئی جادوگر کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تو کس کی بات ہے؟ یہ جین کے نہیں، شاعر کے نہیں، جادوگر کے نہیں، کس کی بات ہے؟ تنزیل من رب العالمین، صرف مسلمان لوگوں کے لیے، صرف مسلمان لوگوں کے لیے قرآن نہیں، یہ قرآن ہے تمام دنیا کے جتنے لوگ آئے ہیں اور جتنے آئیں گے قیامت تک، تمام دنیا کے تمام انسان کے لیے قرآن ہے۔ ہدی للناس، هذا بیان للناس، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ
تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کیا ہم تمہیں یہ نہیں ایک تجارت ہم تمہیں ایسی ایک تجارت کے بات نہیں کہیں گے تمہیں یہ ایسی ایک تجارت کے بات نہیں بتائیں گے جو ایسی تجارت ہے جو تجارت اگر تم کرو تو جہنم کی دردناک عذاب سے تم بچ جاؤ گے ایسے ایک تجارت کے بعد کیا ہم نہیں بتائیں گے تمہیں انسان جس کام میں فائدہ ہوتا ہے 2 ٹکے کی فائدہ ہوتا ہے $2 کی فائدہ ہوتا ہے اسی فائدے کی طرف لوگ جاتے ہیں بہت زیادہ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ایک لوگ حاضر ہو جائے گی تو فرشتہ ان کو کہیں گے کہ خدا کے بندے تمہارے یہ گناہ اور ثواب برابر ہو گئے کہو کدھر جاؤ گے جنت میں یا جہنم میں وہ لوگ کہا دیتے انہوں نے کہا دیکھو فرشتہ بھائی ہم جنت اور جہنم نہیں جانتے ہیں جہاں جانے سے 2 ٹکا کا فائدہ ہو مجھے وہاں بھیجیں آپ کے کیپٹل انویسٹ کرنے سے تجارت نہیں ہوتے کیپٹل انویسٹ کرنا ہے محنت کرنا ہے سوچنا ہے رات جگنا ہے دوڑ دھوپ کرنا ہے اتنا کوشش محنت مشقت آپ کریں اس کے بعد آپ کی تجارت میں نفع ہونے کی کیا ہے امید ہے اللہ رب العالمین کے فرمان ہے کہ میرے ساتھ جو تجارت کرو گے یہ تجارت میں دنیا کے تمام تجارت میں 2 چیز ہے لاس اینڈ پروفٹ نفع بھی ہو سکتے ہیں اور نقصان بھی ہو سکتے ہیں لیکن میرے ساتھ جو تجارت کرو گے بندہ اس تجارت میں کوئی نقصان کی اندیشہ نہیں تجارتاً لن تبور ایمان کی کیپٹل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہے ایمان کی کیپٹل یہ کیپٹل انویسٹ کر کے اگر آپ نیند جائے آپ بے فکر رہے تو آپ کی یہ ایمان کی تجارت نفع نہیں ہوتی دنیا کے اندر آپ جیسے آپ کے منی آپ کے کیپٹل آپ کے ڈالر پاؤنڈ یا ٹاکا روپیہ آپ انویسٹ کرتے ہیں سوچتے ہیں فکر کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں محنت اٹھاتے ہیں اس کے بعد آپ کے نفع ہونے کا یہ امید ہے